العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقال تبارك وتعالى: وعلم الإنسان ما لم يعلم. برادران اسلام، سب سے پہلے ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا. ایمان اور اسلام یہ دو ایسی نعمتیں ہیں جسے ایک کہا جائے یہ دو کہا جائے کہ جس سے انسان کو دنیا میں انسان بن کر جینے کا طریقہ سکھانے کے ساتھ ساتھ دار باقی یعنی ہمیشہ ہمیشہ کا گھر، اپنی آخرت کو سنوارنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. اس دنیا میں انسان حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں آیا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس کے بعد اسے اس زمین پر آدم علیہ السلام کو حضرت حوا کے ساتھ اتارا. اس کے بعد سے اس زمین پر انسان آباد ہے اور یہ قیامت تک جب تک کہ اللہ کی مرضی شامل حال ہوگی انسان زمین پر آباد رہے گا. آج ہم لوگ 21ویں صدی میں سانس لے رہے ہیں جو دنیاوی علوم، سائنس اور ٹیکنالوجی کی سب سے ترقی یافتہ صدی کہی جاتی ہے. مگر جب اس صدی میں بھی ہم اسلام کی تعلیم کا موازنہ دنیا کی دیگر تمام تہذیبوں کے ساتھ کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اگر اسلام نہ ہوتا تو دنیا میں صحیح معنی میں تہذیب و تمدن کا کہیں پر کوئی نظارہ نہ ہوتا. اس دنیا میں جو بھی تہذیب و تمدن ہے، اس دنیا کی جو بھی ترقی ہے، روحانی ترقی ہو یا مادی ترقی ہو، ان تمام کے تمام ترقیات میں سب سے بڑا اور سب سے اہم ترین رول یہ اسلام کا ہے. یہ صرف اس لیے نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ اس بات کا اعتراف ان لوگوں نے بھی کیا جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. میں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک مضمون پڑھ رہا تھا عربی زبان میں، تو اس مضمون میں ایک جگہ پر اتفاق سے ایک کتاب میری نظر سے گزری. عربی میں مضمون تھا، وہ عربی میں انگریزی کتاب کا ترجمہ کیا ہوا تھا کہ امریکہ کے ایک انٹیلیجنٹ بیورو کا جو چیف تھے، انہوں نے اپنے ریٹائر ہونے کے بعد 2011 میں جب دنیا میں اسلام کو بدنام کیا گیا، اس موقع پر ایک کتاب لکھی. اس کتاب کا نام The World Without Islam، کہ اگر اس دنیا میں اسلام نہ ہو تو اس دنیا کا کیا ہو. تو فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اگر اسلام نہ ہوتا تو وہ خود اپنی اس کتاب میں لکھتا ہے کہ اگر اسلام نہ ہوتا تو اس دنیا میں اس وقت جو تہذیب ہے، جو تمدن ہے، جو مادی ترقی ہے، اور جو اس وقت دنیا میں انسان مہذب ہے، انسان کے پاس یہ تہذیب بھی نہ ہے. تو آج
میں میڈیا کے ذریعے سے، پولیٹیکل افراد کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کو جو بدنام کرنے کا ایک پلان بنایا جا رہا ہے، اور ایک اصول ہے جس کو یہود و نصارہ نے اور ان کے ساتھ دیگر تمام لوگوں نے استعمال کیا ہے کہ کسی جھوٹ کو اتنی مرتبہ بولو کہ لوگ اس جھوٹ کو سچ ماننے پر مجبور ہو جائے. اس حربے کو استعمال کیا جاتا ہے. مگر اس موقع پر سب سے زیادہ ضرورت ہم مسلمانوں کو ہے کہ مسلمان اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ چلیں. کیوں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر مقبول کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، اگر اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو کوئی قبول کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں فلن يقبل منه، ہرگز بھی قیامت کے دن اللہ اسے قبول نہیں کرے گا. تو اسلام ایک کامل و مکمل دین انسان کی مکمل رہنمائی اور رہبری کے لیے آئی. کسی لکھنے والے نے لکھا ہے کہ اس دنیا میں کوئی مذہب، دنیا میں کوئی نظریہ اور دنیا میں کوئی فکر ایسی نہیں پائی جاتی جس کے پاس یونیورسل اصول ہو، یعنی جس کے پاس کائنات کے سلسلے میں کائنات پر غور و فکر کے عالمی اور آفاقی اصول اور ضوابط پائے جاتے ہو سوائے اسلام کے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے. یہ انسان کا اپنے دل سے بنایا ہوا نہیں ہے. انسان کی عقل ناقص، انسان کا علم ناقص، انسان کبھی بھی کسی چیز کو مکمل اور تام پیش نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت نے آقا انعامدار احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پر جس شریعت کو نازل کیا، اس شریعت نے انسان کو اس کی زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کی. اس کو آداب زندگی سکھایا، اس کو اللہ کے کیا حقوق ہے وہ سکھایا، اسے انسانوں کے آپس میں چین اور سکون کے ساتھ رہنے کے کیا حقوق ہے وہ سکھایا. اولاد اور ماں باپ کے کیا حقوق، ماں باپ اور اولاد کے کیا حقوق، دنیا کو چلانے کا سیاست کا صحیح طریقہ، انصاف کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ اسلام نے سکھایا. دنیا میں انسان کیسے کمائے وہ سکھایا، انسان کیسے خرچ کرے وہ سکھایا، انسان کیسے کھائے وہ سکھایا. گویا کہ ہر چیز انسان کو ایسے سکھائی جیسے ماں باپ اپنے چھوٹے سے بچے کو ہر چیز سکھاتے ہیں. تو اسلام نے اس طرح سے ہر چیز انسان کو سکھائی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو اشرف الخلائق بنایا، اپنی مخلوق کا سردار بنایا. آج کی تہذیب یافتہ دنیا جو اپنے آپ کو سب سے مہذب کہتی ہے، مگر اس تہذیب کا لباس دیکھو تو انسان حیران ہو جاتا ہے. ان کے بال لگنے کی اسٹائل دیکھو تو انسان حیران ہو جاتا ہے. ان کے کھانے کا طریقہ دیکھو تو انسان حیران ہو جاتا ہے. جو اپنے آپ کو سب سے مہذب کہتے ہیں اور سب سے ترقی یافتہ کہتے ہیں، وہ کھڑے کھڑے کھانے کو اور کھڑے کھڑے استنجا کرنے کو تہذیب سمجھتے ہیں، جبکہ یہ کام تو جانور کرتے ہیں. ایک انسان ہونے کے ناطے انسان کو کیسے کھانا چاہیے وہ صرف اور صرف اسلام سکھاتا ہے. اسی لیے حضرت مولانا علی ندوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو مدارس ہے، یہ مدارس کیا ہے اور یہ مکاتب کیا ہے؟ کہا یہ انسان کو انسان بنانے کی فیکٹریاں جو انسان کو انسان بناتی ہے. انسان ماں باپ کے ذریعے سے اس دنیا میں انسان بن کر تو آ جاتا ہے، مگر حقیقی معنی میں انسان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے خالق کے حقوق کو ادا کرے اور اپنے اللہ کی مخلوق کے ان حقوق کو اس طرح سے ادا کرے جیسا کہ خالق پسند کرتا ہے.
تو پوری سسٹمیٹک زندگی ہو، صبح اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک ہر جگہ پر وہ اللہ کو یاد کرے، اپنے خالق اور مالک کو یاد کرے، اور ہر جگہ پر وہ تہذیب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ زندگی کو گزارے۔ اس دنیا میں اسلام کو ختم کرنے کے لیے شیطان نے اپنی کوششیں کی تھی، اور شیطان نے اللہ سے کہا تھا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ ہزاروں سال گزر گئے، شیطان ہم سے کئی گنا طاقتور ہے، وہ ہمیں نظر بھی نہیں لگاتا، وہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈال سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ اللہ کے دین کو اس زمین سے نہیں ختم کر سکتا۔ دنیا میں طاقتور بہت آئے، فرعون بھی آیا، نمرود بھی آیا، شداد بھی آیا، اور بھی بہت آئے، مگر کوئی اللہ کے اس دین کو نہ مٹا سکا اور نہ قیامت تک مٹا سکتا، کیونکہ قرآن کریم نے اعلان کیا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اس دین کا محافظ اللہ خود ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ تو میرے اور آپ کے لیے سعادت کی بات ہوگی کہ مجھے اور آپ کو اللہ اپنے دین کی سربلندی کے لیے منتخب کر دے، ہمارا کچھ حصہ اس کے لیے لگ جائے، یہ میری اور آپ کی سعادت کی بات ہے۔ ورنہ اللہ اپنے دین کی حفاظت پر آئے تو اللہ یہود اور نصارہ سے بھی اپنے دین کی خدمت لے لیتا ہے، اللہ دشمن سے بھی اپنے دین کی خدمت لے لیتا ہے۔ اگر اللہ اپنے دین کی خدمت کرنے پر آ جائے تو اللہ اپنی ادنا سے ادنا مخلوق سے بھی اپنے دین کی خدمت لے سکتا ہے، اور تاریخ میں اس کی بہت ساری نشانیاں کیا ہے موجود ہیں۔ ہدہد جیسا چھوٹا سا پرندہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام سے آ کر کہتا ہے کہ میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں کہ وہ لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں اور ایک اللہ کو بھول چکے ہیں۔ قرآن میں بیان ہے سورہ نمل میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب حاضری لی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ما یرى الهدهد ام كان من الغائبین، کہ کیا بات ہے کہ ہدہد غائب ہے؟ تو پھر وہ آتا ہے کچھ دیر کے بعد اور کہتا ہے کہ میں پرواز کرتے کرتے کچھ دور نکل گیا تو میں یمن کے علاقے میں مقام سبا کی طرف پہنچ گیا، تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک ملکہ بلقیس ہے اور وہ اور اس کی قوم یہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ جب اپنے دین کی خدمت پر آتا ہے تو کس سے کام لیتا ہے؟ ہدہد سے۔ کس سے کام لیتا ہے؟ چھوٹا سا پرندہ، کوئی بہت بڑا پرندہ بھی نہیں۔ تو اللہ رب العزت بے نیاز ہے، اللہ کو میری اور آپ کی ضرورت نہیں، مجھے اور آپ کو ہر پل اللہ کی ضرورت ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس ملک میں بھی اس دین کو زندہ رکھنے کا ارادہ کیا کہ ملک ہندوستان میں اسلام کو کس طرح سے قیامت تک کے زندہ رکھا جائے۔ میں آپ کو اسی کے بارے میں کچھ باتیں بیان کرنا چاہوں گا کہ کس طرح سے یہ دین یہاں پر زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے انتظام کیا۔ اس ملک میں مسلمان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مسعود میں آ گئے۔ حضرت عثمان ابن ابی العاص الثقفی نے اپنے بھائی حضرت حکم ابن ابی العاص الثقفی اور حضرت مغیرہ ابن ابی العاص الثقفی کو بھیجا۔ حضرت حکم ابن ابی العاص الثقفی یہ آئے بھلوچ اور تھانہ میں، اور حضرت مغیرہ ابن ابی العاص الثقفی یہ آئے دبیل میں، جس کو آج کل کراچی کہا جاتا ہے۔ تو گجرات اور سندھ کی سرزمین پر ان کی آمد ہوئی، دو اسلامی قافلوں کی۔ پھر اس کے بعد آپ کے اسی قریب کے علاقے میں سندھ میں محمد بن قاسم آئے، اور وہاں سے اسلام نے یہاں پر اپنے اخلاق کے بلبوتے پر جس ملک اتنے دور دراز واقع عرب سے صرف 15 سال کی عمر میں اسلام یہاں پر پہنچ گیا، 15 ہجری میں اسلام یہاں پر پہنچا، اور پھر وہ جو لوگ قرون اولیٰ میں آئے ان کے اخلاق کو دیکھ کر یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ سندھ کی تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ محمد بن قاسم کے اخلاق ایسے زبردست تھے
کہ جب محمد بن قاسم کو دوبارہ وہاں پر بلا لیا گیا اور وہ شہید کر دیے گئے تو یہاں کے مسلمان نہیں مگر سندھی اور غیر مسلم مائیں اور بہنیں اور وہاں کے مردوں نے دھارے مار کر روئے اور کہتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد ان کا مجسمہ بنا کر اس کی پرستش کرتے تھے. ایسے بلند اخلاق انہوں نے پیش کیے. تاریخ کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے نام کے بدلنے سے اور تاریخ کی نئی نئی کتابوں کے لکھنے سے تاریخیں بدلے گی نہیں. یہ تاریخ کو لوگ ظالم بھی کہتے ہیں اور تاریخ کو لوگ عادل بھی کہتے ہیں. جو لوگ جھوٹے ہوتے ہیں وہ تاریخ کو ظالم کہتے ہیں کہ کوئی چیز چھوڑتی نہیں، ہر چیز کو حقیقت کے ساتھ بیان کرتی ہے. اور جو منصف ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی عادل ہے، یہ کسی کو نہیں بخشتی ہے. کوئی اچھا کرے گا اسے بھی اپنے صفحے میں جگہ دے گی اور کوئی برا کرے گا اس کو بھی اپنی تفصیلات کے ساتھ اپنے صفحے پر جگہ دے گی. پھر اس کے بعد اسلام یہاں پر آیا غزنوی کے دور میں، اور یہاں پر یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں بولنی چاہیے اور ڈنڈے کی چوٹ پر لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے کہ مسلمان نے اس ملک میں طاقت حاصل کرنے کے باوجود بھی اس ملک میں مسلمان نے کبھی خون خراب نہیں کیا. مسلمانوں نے مندروں کو توڑ کر مسجدیں نہیں بنائی. اگر ایسا ہی ہوتا تو محمود غزنوی انہوں نے کہاں پر حملہ کیا تھا؟ سومناتھ پر. لیکن سومناتھ کو توڑنے کے بعد آپ نے وہاں کوئی مسجد بنائی ہے؟ آج بھی نہیں ہے اور تب بھی نہیں. آج بھی وہاں پر وہ لوگ موجود ہیں. تو مسلمانوں نے یہاں پر آنے کے بعد یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی. یہاں کے لوگوں نے ان کے اخلاق اور کردار کو دے کر اسلام کی دعوت کو اور اسلام کو اختیار کیا کہ اسی میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے. پھر آپ آگے چلے، مسلمانوں نے اس ملک کو تعلیمی اعتبار سے ترقی دی. آج ہم کو اسکول کالج بھی چلاتے ہیں ہم لوگ مدرسے بھی چلاتے ہیں، مگر ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس ملک میں تعلیم کی تعریف کیا ہے. تو میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی اور ان کے علمی افکار. اس کتاب کی مصنف نے بڑے اچھے انداز میں اس پر منظر کشی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے دور میں یہاں پر تعلیم یہ سب سے بنیادی اہمیت کی حامل تھی. اور اگر کوئی یہ کہے کہ مسلمانوں نے یہاں پر تعلیم نہیں دی تو کبھی بھی دنیا کی تاریخ میں کوئی بھی قوم جب تک کہ تعلیم سے وابستہ نہیں ہوتی نہ وہ ترقی کر سکتی ہے اور نہ وہ اپنی حکومت کو برقرار کر سکتی ہے. مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے تعلیم پر مکمل توجہ دی. تو مورخین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے تعلیمی نصاب اور تعلیمی نظام اس ملک میں سکندر لودھی نے قائم کیا. ایسا نصاب قائم کیا جس میں علم دین، جس میں اخلاق اور اس زمانے میں جن چیزوں کی دنیاوی اعتبار سے ضرورت تھی وہ تمام کے تمام چیزیں اس میں شامل تھیں. پھر اس کے بعد کچھ مدت کے بعد محمد شاہ تغلق انہوں نے، چونکہ وہ علوم معقولہ کے بڑے ماہر تھے، لہذا اس بنا پر انہوں نے اس میں مزید کچھ چیزوں کا اضافہ کیا اپنے زمانے کے اعتبار سے. اس کے بعد جب اکبر کا دور آیا تو اکبر نے اس میں علم دین کے ساتھ ساتھ علوم دین دنیاویہ کی بہت ساری دیگر چیزوں کو شامل کیا جو ان کے زمانے تک کے ضروری ہو چکی تھی. پھر اس کے بعد شاہ جہاں نے اپنے زمانے میں تھوڑی سی اس میں ترمیم کی، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ترمیم کی، اور اس پورے عرصے میں اس ملک میں ایسا نظام تعلیم قائم کیا گیا تھا کہ اس ملک کا پورے ملک کا 90% سے زیادہ طبقہ تعلیم یافتہ. کتنا؟ 90% سے زیادہ. اور دین و دنیا کی تفریق کے بغیر مسلمانوں کے لیے مدارس ہوتے تھے، ان مدارس میں علم دین کے ساتھ علم دنیا پڑھایا جاتا تھا، اور غیر مسلموں کے لیے پاٹھ شالائیں ہوا کرتی تھی جہاں پر ان کے پنڈت، ان کے
مذہب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی سب پڑھاتے تھے دنیاوی ضروری چیزیں. یہ معلوم نہیں ہم لوگوں کو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس کو تاریخ بیان کرتی ہے. کوئی بھی ملک اقتصادی اعتبار سے اسی وقت ترقی کرے گا جب وہاں کے رہنے والوں میں تعلیم ہوگی. اور انگریز جس وقت اس ملک میں آیا، سب سے پہلے پرتگیز آئے 1601 میں، پھر 1633 میں برٹش یہاں پر آئے، اس سے 20 کے درمیان میں ڈچ قوم یہاں پر ہالینڈ وغیرہ سے آئے، جرمن وغیرہ سے آئے، اور پھر اس کے بعد وہ تجارت کی غرض سے آئے. انہوں نے 1665 میں ممبئی پہ تھوڑی سی شرارت کی، تو اس زمانے میں چونکہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی، انہوں نے کہا کہ ان کو فوراً یہاں سے ہندوستان سے نکالنا. ان کو نکالنے کا فرمان جاری کیا گیا. وہ آئے اور اورنگزیب کے پاؤں پڑے اور بہت معافی کی، روئے کہ آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے. تب جا کر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں معاف کر دیا. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو اگر تھوڑی سی بھنک لگی ہوتی کہ یہ کتے کی دم ہے، یہ سیدھی نہیں ہوتی ہے، یہ ٹیڑھی ہی رہے، تو آپ کبھی بھی ان کو یہاں پر رہنے لگے. پھر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد انہوں نے ان کے بیٹوں کو آپس میں لڑوایا، اور اس طرح سے اس ملک پر کیسے تسلط حاصل کیا. تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی جنگ آزادی شجاع الدولہ نے، جن کے نانا تھے غربی علی خان، انہوں نے تیاری کی تھی، اور 1757 میں سب سے پہلی جنگ آزادی لڑی گئی پلاسی میں. اور یہاں پر کچھ غداروں کی وجہ سے اس وقت کے ہندو مسلم سب ساتھ کو ان کے لشکر میں انہیں بہرحال شکست سے دوچار ہونا پڑا. اب انگریز نے اپنے پاؤں جمانا شروع کر دیے، کیونکہ مسلمان بادشاہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے میں لگ چکے تھے. میں اصل آپ کو تعلیم کی تعریف بتا رہا ہوں. دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم اس ملک میں کس طریقے سے آئی ہے. یہاں تک کہ دین اور دنیا سب ساتھ میں چل رہا ہے. پھر دوسری جنگ ہوئی کلکتہ کے قریب، اور اس جنگ میں شجاع الدولہ کے کچھ وفادار جو تھے 1765 میں ان لوگوں نے اس جنگ کو لڑا، مگر اس جنگ میں بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے. تو فرماتے ہیں کہ 1773 میں سب سے پہلے انگریزوں نے اسکول اس ملک میں قائم کیا. 1773 پہلے انہوں نے صرف اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اسکول قائم کیا کلکتہ اور اس کے اطراف میں. پھر اس کے بعد دیکھا انہوں نے کہ اس ملک کو کس طرح سے ہم اپنے کنٹرول میں لیں، اور کیسے یہاں پر ہندو اور مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں، اور ڈیوائڈ اینڈ رول فرق وسود کے لڑاؤ اور حکومت کرو کے اصول پر عمل کریں. یہ ان کی سیاست کا سب سے گندا اور سب سے بنیادی اصول تھا کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، کیونکہ وہ بہت تھوڑے تھے اور یہ ملک بہت بڑا تھا، لہذا اتنی آسانی کے ساتھ اس پر کنٹرول نہیں کر سکتے تھے. تو اس لیے پہلے مسلمانوں کو بادشاہوں کو لڑوایا. اب ان کی باری، اب وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں لڑایا جائے. کس کو لڑایا جائے؟ آپس میں ہندو مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے. حضرت مولانا علی ندوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 800 سالہ اسلامی دور حکومت میں ایک بھی کوئی ہندو مسلم فساد نہیں ہوا. کوئی ایک ہندو مسلم فساد اس ملک میں نہیں ہوا، بلکہ مسلمان بادشاہوں نے اگر غیر مسلموں اور ہندوؤں میں بھی صلاحیت ہوتی تھی تو کسی کو اپنا وزیر بنایا، کسی کو اپنا منشی بنایا، اور بڑے بڑے عہدوں پر ان کو نافذ کیا. مستقل کسی صاحب نے کتاب لکھی ہے، اس میں نام بنام اس کو ثابت کیا ہے کہ کون سے بادشاہ نے کون سے ہندو برادروں میں سے کن کو کن کی عہدوں کے اوپر فائز کیا. تو مسلمانوں نے ناانصافی نہیں کی، مسلمانوں نے ظلم نہیں کیا. اس کے بعد 1799 میں انہوں نے ٹیپو سلطان شہید کو بھی کچھ لوگوں کو خرید کر ان کو شہید کر دیا، اور پھر اسی وقت انہوں نے کہا کہ اب یہ ملک ہمارا ہے، اس لیے کہ اس ملک کے شیر کو ہم نے ختم کر دیا ہے. کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کا ایک دن اچھا. ان کو شہید کر دیا. اس کے بعد سب سے پہلا فورٹ ولیم کالج
سن 1800 میں انہوں نے کلکتہ میں قائم کیا، اور یہاں سے اب دین و دنیا کی تعلیم میں تفریق کا آغاز ہوتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے دینی اداروں اور مسلمانوں کی دین و دنیا سے مخلوط جو تعلیم کا نظام تھا اس نظام کو ختم کیا، اور اب انہوں نے دینی تعلیمی نظام کو پیچھے ڈھکیل دیا اور دنیاوی تعلیمی نظام کو انہوں نے شروع کیا۔ اسی لیے کہتے ہیں 1800 میں فورٹ ولیم کالج، اس کے بعد مدراس میں کالج قائم کیا، اس کے بعد ممبئی میں کالج قائم کیا۔ اس پر بھی انہوں نے بس نہیں کیا، اور 1830 میں جان بوجھ کر اردو زبان کو کمزور کرنے کے لیے ہندی زبان کو فورٹ ولیم کالج سے ایجاد کیا کہ دیونگری میں اس کو لکھا جائے۔ اس طرح سے پورے سازش اور پلاننگ کے ساتھ انہوں نے اپنے قدم کو آگے بڑھانا شروع کیا، اور 1835 میں لارڈ میکالے آتا ہے، اور لارڈ میکالے آنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ ملک بڑا حسین ہے، یہاں کے رہنے والے بڑے مہذب اور بااخلاق ہیں، ان کو کیسے بگاڑا جائے؟ یعنی کیسی گندی ذہنیت اور کیسی ناپاک ذہنیت کے مالک تھے، اچھوں کو بگاڑنے کا کام کرتے۔ اسلام اس لیے آیا تھا کہ بدعوں کو سدھار دے، اور یہ کرنا چاہتے تھے کہ اچھوں کو کیسے بگاڑا جائے۔ تو پھر اس نے کہا کہ میں چاہوں گا کہ یہاں کے لوگ اوپر سے تو نسلن تو ہندوستانی ہو، مگر ان کا ذہن و دماغ یہ نصرانی اور ان کا ذہن و دماغ مغربی ہو، اس کے لیے نصاب تعلیم بنایا جائے۔ اور پھر تیزی کے ساتھ انہوں نے اپنے اسکول اور کالج بنانا شروع کیے۔ راجا رام موہن رائے، ان کو انہوں نے اپنے تابع کر لیا، اور مستقل 18ویں صدی کے پہلے 50 سال ایک بحث چلتی رہی کہ ہندوستان میں کس زبان میں تعلیم دی جائے، ملک کی زبان میں تعلیم دی جائے یا انگریزی زبان میں تعلیم دی جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ انگریزی زبان میں اگر تعلیم دی جائے گی تو ہم ان لوگوں کو اپنا ذہنی غلام بنا سکتے ہیں، لہذا انہوں نے انگریزی کو اس ملک پر لازم کر دیا۔ حالانکہ بڑا ہنگامہ ہوا، مگر چونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو چونکہ حکومت اور طاقت ان کے پاس تھی، لہٰذا انہوں نے کسی کی ایک نہ سنی، اور اس طرح سے اس ملک میں ایک پادریوں کی بڑی کھیپ کو لا کر چھوڑ دیا گیا، جو پورے ملک ہندوستان کو 1801 سے لے کر 1850 اور 55 تک 57 تک کے اگر آپ انگریزوں کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں گے، ان کی ڈائریاں پڑھیں گے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس ملک کو اگلے 50 سال میں پورے طور پر عیسائی بنائیں گے، اور ہم کو اس کام سے کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ اور تو اس لیے ایک طرف اسکولوں کو قائم کر کر لوگوں کو اپنے دین سے دور کیا، اور دوسری طرف انہوں نے کیا پادریوں کو چھوڑ دیا، اور یہ کیا کرتے تھے، چوراہوں پر اور جگہ جگہ پر کھڑے ہو جاتے تھے، کبھی مسلمانوں کے خلاف، کبھی ہندو مذہب کے خلاف، کبھی آریہ مذہب کے خلاف، کبھی سناتن مذہب کے خلاف، اور کبھی سکھ مذہب، جتنے بھی مذاہب پائے جاتے تھے ان تمام مذاہب کے خلاف باتیں کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ۔ تو فرماتے ہیں کہ جرمن کا ایک پادری تھا جو جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑا ہو کر اسلام کی برائیاں کرتا تھا اور نصرانیت کی خوبیاں بیان کرتا تھا، اور بڑے اچھے اسلوب میں کرتا تھا، لوگ اس سے متاثر ہوتے تھے۔ حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کے ایرانی ان کو کسی نے خبر دی، تو حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کے ایرانی نے 1845 میں اس کو چیلنج دیا، اور فرماتے ہیں کہ آگرہ میں طے ہوا کہ 4 دن کا مناظرہ رکھا جائے، جس میں مولانا رحمت اللہ صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوں گے اور یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوں گے۔ 3 دن تک یہ مناظرہ ہوگا۔ حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کے ایرانی چونکہ انگریزی نہیں جانتے تھے، تو ان کے دستے راست تھے پروفیسر وزیر احمد خان، تو غالباً وہ مراد آباد کے تھے۔ انہوں نے حضرت کی چیزوں کا انگریزی میں اس کو ترجمہ کر دیا۔ چوتھے دن جب فیصلہ ہونے والا تھا تو فرماتے ہیں کہ تیسرے دن رات کی تاریکی میں وہ وہاں سے اپنے دوستوں کے ساتھ بھاگ گئے، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ہماری شکست کا اعلان ہونے والا ہے اور ہمیں بڑی ذلت اٹھانی پڑے گی۔
تو وہاں سے بھاگ گیا، بلکہ اس نے ہندوستان چھوڑ دیا۔ حضرت نے ایسے جوابات دیے۔ سب سے بڑا کام آپ نے یہ کیا تھا کہ اس کے سامنے ان کی جو تورات ہے، اس تورات میں 100 سے زیادہ غلطیاں ثابت کر کے بتائی، اور وہ ایک بھی غلطی کو، بلکہ اس نے تمام غلطیوں کو وہاں اس کو تسلیم کرنا پڑا کہ ہاں یہ سب غلطی ہے۔ پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ پورے ملک میں مسلمانوں کو دین سے دستبردار کرنے کا پلان بنا لیا گیا ہے، تو اب حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتری، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اسلامی شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی عابد حسین رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب جوڑ کر جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب اس کا مقابلہ کیسے؟ تو فرماتے ہیں کہ صالحین کی جماعت کو مکہ مکرمہ بھیج دیا گیا، اور ادھر یہ لوگ سوچنے لگے 1857 کی جو پہلی جنگ شاملی میں ہوئی تھی، اس میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ ضامن شہید اسی میں شہید ہوئے، اور حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتری سب تھے، اور شاملی میں ان کو شکست دی تھی، مگر وہ دہلی میں کمزور تھے مسلمان، چونکہ بادشاہ یہ ان کے تابع ہو چکے تھے پہلے، بعد میں انہیں باہر شرور آیا، مگر وہاں تک کافی دیر ہو چکی تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دہلی میں انہوں نے دہلی پر قبضہ کرنے کے بعد 1857 کی یورش کے بعد جب ہندو مسلم سب سے مل کر ان کے خلاف یورش کی، تو انہوں نے 27,000 مسلمانوں کو ایک دن میں شہید کیا، جس میں 34 شہزادوں کو ایک ساتھ سولی پر لٹکا دیا گیا، جس میں بہادر شاہ ظفر کے بیٹے تھے، ان کے بیٹوں کے ساتھ ساتھ میں ان کے داماد اور ان کے جتنے بھی رشتہ داروں میں نوجوان تھے، ان سب کو ایک ساتھ سولی پر لٹکا دیا تھا لال قلعے سے۔ مسلمانوں نے یہ سب کچھ برداشت کیا، مگر ہمارے علماء نے دیکھا کہ مدارس بند کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، تو ایک جماعت کو مکہ مکرمہ بھیج دیا کہ تم دعا کرو کہ اللہ ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی بقا کا سامان مہیا کر۔ تو وہ جماعت وہاں پر دعا کرتے تھے۔ حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی بھی چونکہ ایک عرصے کے بعد وہیں پر جا چکے تھے، اور یہاں پر یہ لوگ مشورہ کر کر سوچ رہے تھے، پھر اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ دارالعلوم کو قائم کیا گیا، اور اس دارالعلوم کا حضرت نے قائم کیا، اور پھر اس خلوص کے ساتھ اور ان دعاؤں کے ساتھ جب اس کو قائم کیا گیا، تو اللہ رب العزت نے اس دارالعلوم کے ذریعے سے صرف اس ملک میں نہیں، پورے دنیا میں اسلام کے بقا کا سامان مہیا کیا۔ تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے دین سے سودا نہ کریں۔ اس دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس دین کے لیے اس امت کے علماء نے اور اس امت کے ہر طبقے نے ہر جگہ پر عجیب عجیب انداز میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا ہے، لہذا ہمیں ذرا برابر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس ملک میں ہمیں اپنے تشخص کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ اس ملک کو ہم نے اپنے خونوں سے سینچا، اس ملک کے ترقی کے لیے ہر قسم کی قربانیاں ہم نے دی ہیں، اس ملک کے ہم باشندے ہیں، اس ملک میں ہم کرایہ دار نہیں ہیں، لہذا ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم دین کے اعتبار سے مضبوط ہو، دوسرے نمبر پر ہم تعلیم کے اعتبار سے مضبوط ہو۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے 2-4 سال پہلے اپنی تقریر میں کہا کہ دارالعلوم دیوبند جس وقت قائم کیا گیا، اس وقت اس کے لیے اس نصاب کو تجویز کیا گیا، تو فرماتے ہیں کہ وہ نصاب یہ اس وقت کی ضرورت تھی کہ اس کے بغیر یہاں پر اسلام کے تشخص کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا تھا، مگر اب ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں اپنے مدارس میں علماء کو امت کی
کی قیادت رشیدہ مہیا کرنے کے لیے دینی علم کے ساتھ ساتھ ضروری تو بھی دینا پڑے گا. اور امت کے جو نوجوان یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں دوسری جگہوں پر اسکول اور کالجوں میں، ان کو بھی اخلاق سدھارنے کے لیے ہمیں علم دین سکھانا پڑے گا. اس لیے کہ علم دین کے بغیر زندگی میں اخلاق اور کردار نہیں آ سکتا ہے. علم دین کے بغیر زندگی میں ادب اور احترام نہیں آ سکتا ہے. علم دین کے بغیر تہذیب اور تمدن میں اصلاح نہیں ہو سکتی ہے. اس اصلاح کے لیے یہ مدارس اور مکاتب کو قائم کیا گیا ہے. ان مدارس اور مکاتب نے اس ملک کی آزادی میں سب سے اہم رول ادا کیا ہے. اس ملک کی آزادی کی تحریک کو سب سے پہلے کھڑے کرنے والے جہاں پر ہمارے حجت الاسلام تھے، اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم جن کو دنیا شیخ الہند سے یاد کرتی ہے، اور ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ وہ شیخ الہند نہیں بلکہ شیخ العالم ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی قیادت اور سیادت کی، اور اس ملک سے انگریزوں کو بھگانے میں سب سے بڑا رول اس شخص نے کیا جو انہی مدارس سے پڑھ کر نکلے. ان مدارس نے کبھی بھی ملک کو نقصان نہیں پہنچایا. انگریزوں کے خلاف یہ ملک اسی لیے کھڑا ہوا کہ انہوں نے ہمارا تعلیمی نظام بدل دیا. انہوں نے یہاں پر جتنی بھی چیزیں بنتی تھی ان چیزوں کے لیے اٹھا کر اپنے ملک برٹش لے گئے اور وہاں سے مشینوں کے ذریعے سے بنا کر لا کر یہاں کی اقتصاد اور اکنومی کو ختم کر دیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جس زمانے میں مسلمان اس ملک میں حکومت کر رہے تھے اس زمانے میں یہاں پر غریبی 12 سے 13% تھی، اور آج الٹا ہو گیا. پورے ملک کی بات کر رہا ہوں. آج 80 نہیں 85 سے 90% غریبی ہو گئی ہے، اور مشکل سے 10% اس ملک میں لوگ آسودہ زندگی گزار رہے ہیں. تو اس ملک کو مسلمانوں نے اور علماء نے کبھی نقصان نہیں پہنچایا اور پہنچا بھی نہیں سکتے. کیوں کہ میں اور آپ اسلام اس دین کے ماننے والے ہیں جو دین اللہ کی چھوٹی سی مخلوق چونٹی کو تکلیف دینے کو بھی پسند نہیں کرتا ہے. جو دین اللہ کی دوسری مخلوق کو تکلیف دینے کو پسند نہیں کرتا ہے، کیا وہ دین کسی انسان کو تکلیف دینے کو پسند کرے گا؟ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے بلند تھے کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں سو گیا. میں سویا نہیں تھا، میں ایسے ہی لیٹا ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آئے اور میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا اللہ کے رسول آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ تو کہا میں نے سوچا کہ آپ سو رہے ہو، کہیں میری زور سے چلنے سے آپ کی آنکھ نہ ٹوٹ جائے. جس رسول نے ایسی تعلیم کی ہو کہ کسی کی نیند بھی خراب کرنا پسند نہ کرتا ہو، کیا وہ رسول کسی کو ماننے کا حکم دے سکتا ہے؟ بہت بلند کردار کے ساتھ ہم اس دنیا میں اسلام پھیلا ہی اپنے اخلاق سے. حکیم علومت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس نئے دوسرے دور میں مسلمان چند کام کر لے تو انشاءاللہ مسلمانوں کو اس ملک سے کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے. سب سے پہلے مسلمان مکمل طور پر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دے. اگر ہمارے اخلاق اسلامی ہوں گے تو خود بخود ہم لوگوں کے قلوب کو فتح کرتے چلے جائیں. دوسرے نمبر پر آپ نے کہا لوگوں کے سامنے اسلام کی خوبیوں اور اس کے محاسن کو بیان کیا جائے. اتنی خوبیاں ہیں اسلام کے پاس، اتنی خوبیاں ہیں کہ انسان ان خوبیوں کو بیان کر کر تھک جائے. کہ لوگوں کے سامنے خوبیوں کو بیان کیا جائے. تیسرا آپ نے کہا ذکر اور فکر کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذکر اللہ کے ساتھ جوڑیں. ہم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں مگر ایسے ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں. اس کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کریں. اسی طرح سے ہم تعلیم کی طرف متوجہ ہو کہ اپنے بچوں کو، مسلمان بچوں کو اصلی تعلیم سے وابستہ کریں. ہمارے والد صاحب ایک سلوگن لے کر چلتے ہیں، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ مسلمان انجینئر بنے، مسلمان
کلیکٹر بنے، مسلمان ایس پی ڈی وائی ایس پی بنے، مسلمان منتری بنے، سب کچھ بنے، مگر سب سے پہلے وہ سچا اور پکا مسلمان ہونا چاہیے۔ کیوں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں اعزنا اللہ بالاسلام ولو ابتغینا العزة بغیر الاسلام لأذلنا اللہ، کہ اللہ نے اسلام کی برکت سے ہمیں عزت دی ہے، اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کہیں پر عزت حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم والہانہ طور پر محبت کے ساتھ اپنے دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ اسلام کے ساتھ وابستہ ہو جائے اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے سے جو ہو سکتا ہے قربانی دینے کے لیے تیار ہو، اپنے اخلاق اور کردار اور اپنے اخلاق فاضلہ کے ذریعے سے اس ملک میں جہاں نفرت پھیلائی جا رہی ہے وہاں پر ہم نفرت کی جگہ پر محبت تقسیم کریں۔ خدا پاک کی قسم، قلوب اللہ کی قبض قدرت میں ہے۔ میڈیا کے نفرت پھیلانے سے نفرتیں نہیں بڑھ جائیں گی۔ اگر ہم نے اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کیا اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کے اخلاق کے ساتھ پیش آ گئے، دنیا کی کوئی طاقت محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہمیں اپنے رویے پر، اپنی زندگی پر بہت سوچ سمجھ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب سے پہلے اسلام سے وابستہ ہو، اسلامی اخلاق سے وابستہ ہو، تعلیم سے وابستہ ہو اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے۔ اخیر میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری کا ایک ملفوظ جو اچانک ابھی مجھے یاد آیا وہ بیان کر کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی مجھ سے قرآن کا خلاصہ پوچھے کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے تو کہا میرا ایک پاؤں پلیٹ فارم پر ہو اور دوسرا پاؤں میرا آنے والی ٹرین کے زینے پر ہو، دوسرا میں ٹرین پر لینے سے پہلے میں اس کو قرآن کا خلاصہ بتاؤں، چونکہ وہ بڑے مفسر قرآن تھے۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ 800 صفحے کا قرآن ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 منٹ میں بھی اس کا خلاصہ بیان کر دوں گا۔ تو آپ نے کہا قرآن کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں۔ قرآن کا خلاصہ کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں۔ ایک، اللہ کی عبادت کرنا، رسول اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کی مخلوق کی خدمت۔ اللہ کی عبادت، رسول اللہ کی اطاعت اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کا یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اللہ پورے قرآن میں یہی ہم کو سمجھانا چاہتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عبادت میں خلوص پیدا کریں۔ اگر ہمارے کسی بھی کام میں اخلاص ہوگا اور اتباع سنت کے مطابق وہ کام ہوگا تو دنیا اور آخرت میں اللہ عزت نصیب فرمائے گا۔ جہاں اخلاص نہیں ہوگا اور اتباع سنت نہیں ہوگا تو کتنا ہی بڑا کام ہو، اگر تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں نام بھی ہو جائے گا مگر ہمیشہ آخرت کی کامیابی میسر نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس ادارے کو مدرسہ خدیجہ الکبریٰ اور برین کا جو ادارہ ہے، جو ہمارے والد صاحب اور ہمارے مولانا رئیس صاحب، ہمارے چچا حافظ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس دنیا ایسی ہی ہے کہ کب انسان چلا جائے نہیں کہا جا سکتا ہے۔ جو ماشاءاللہ یہاں پر آ کر گئے اور آج ہمارے درمیان نہیں ہے، ایک دن یہ آئے گا کہ ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ نہیں ہوں گے، تو ہمیں اپنے موت کے بعد کی زندگی کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ تو چلے گئے مگر اپنے پیچھے بہت سارے صدقہ جاریہ کو چھوڑ کر گئے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنے پیچھے ایسے کام چھوڑ کر جائیں کہ لوگ ہمیں مرنے کے بعد یاد کریں اور رحمت اللہ علیہ کہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور اس مدرسے کو دین دنیا راجوں کی ترقیات سے مالا مال فرمائے اور ہمارے جتنے بھی مہمان یہاں پر آئے ہیں اللہ رب العزت ان کے اور آپ کے اور ہم سب کے یہاں پر جگہ قبول فرمائے۔ اللہ ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.